السلام علیکم، میری دنیا میں خوش آمدید۔ کیسے ہیں آپ؟ انشاءاللہ سب اچھے ہوں گے، سب مزے میں ہوں گے۔ تو آج میں بنانے جا رہی ہوں مٹر پلاؤ، جھٹ پٹ جلدی میں۔ یہ آلو اور مٹر میں نے جو ہے بلکہ رباب نے سب بنا کے رکھ دیا ہے۔ یہ پیاز ویاز کاٹ دیے، یہ مسالے وسالے، یہ ثابت بڑی بڑی مرچیں ہیں۔ وکیل صاحب مرچیں نہیں کھاتے، میں تو چھوٹی مرچ کھاتی ہوں۔ وکیل صاحب بہت کم نمک مرچ کھاتے ہیں۔ اور یہ گرم مسالہ ہے، اور اس یہ ہرا دھنیا پودینہ ادھر رکھا ہوا ہے۔ چاول جو ہے میں نے کوکر میں جو ہے وہ بوائل ہونے کے لیے رکھ دیے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے میرے گھر میں ایندھن کا مسئلہ ہے۔ انڈکشن پہ تیل گرم ہو رہا ہے، یعنی کہ میں آدھا کام سلنڈر پہ کرتی ہوں، آدھا انڈکشن پہ کرتی ہوں۔ تو میں اب اس میں پہلے گرم مسالہ ڈالوں گی۔ تیل گرم ہو چکا ہے، یہ دیکھیے، یہ میں نے ڈال دیا گرم مسالہ۔ اب میں اس میں ذرا یہ کڑکڑا جائے، میں اس میں ڈال دوں گی پیاز، اور پیاز ڈالنے کے بعد میں اس میں ڈال دوں گی ٹماٹر، مرچ، ادرک، لہسن۔ بڑے سمپل طریقے سے میں بنا رہی ہوں، بڑے سمپل طریقے سے میں کھانا بہت سمپل طریقے سے بناتی ہوں۔ اچھا، اگر آپ یہ سوچو گے نا سمپل طریقے سے بنا رہے ہیں ہم، کھانا بنا رہے ہیں، تو کھانا آپ پہ حاوی نہیں ہوگا۔ ورنہ لوگ ہر چیز کو حاوی کر لیتے ہیں، ہائے ہمیں یہ بنانا ہے، ہائے ہمیں وہ بنانا ہے۔ وہ حاوی کر لیا اپنے اوپر، وہ سمجھتے ہیں پتہ نہیں ہم کون سا تیر مارنے جا رہے ہیں۔ ارے تم ہم سے دیگ اتروا لو، ہم آدھے گھنٹے میں دیگ تیار کر دیں گے۔ تو کسی بھی چیز کو اپنے اوپر سوار نہ کرو، کھانا ہو یا کچھ بھی ہو، ہر کام آسانی سے ہو جاتا ہے۔ چلیں جی، یہ چاول بھی جیسے میں نے بوائل ہونے کے لیے رکھ دیے، پریشر کوکر میں کھانا بناتی ہوں۔ اب میں اس کو تھوڑا سا براؤن ہونے کے بعد اس میں سے تھوڑی سی پیاز نکال لوں گی، اور اس میں ٹماٹر، ادرک، لہسن ڈال کے بھون بھان کے اس کو میں دم لگا دوں گی۔ چلے جی، ملتے رہیں گے انشاءاللہ۔ دیکھیے جی، ماشاءاللہ میرا مٹر پلاؤ جو ہے تیار ہو چکا ہے الحمدللہ، اور کتنا خوبصورت کلر ہے۔ پریشر کوکر میں 2 سیٹیوں میں بغیر دم لگائے بڑا بہترین کھانا بن جاتا ہے۔ بلکہ میں تو یہ کہوں گی اس میں ٹائم کی بھی بچت ہے اور کھانا بھی اچھا بنتا ہے۔ بس بنانے کی ٹیکنیک ہے اس میں پانی کم لگتا ہے۔ چاولوں میں تو پانی اتنا ہی لگتا ہے، ڈبل جتنا لگتا ہے، لیکن نہ دم کی ضرورت، نہ جلے نہ لگے، اور ایک ایک چاول کھل جاتا ہے۔ آپ دیکھ بھی رہے ہوں گے وہ کونے میں ایک ٹیڑھا سا چاول چپکا ہوا ہے اور کتنا کھلا ہوا ہے۔ چلے میں اس کو دوبارہ سے ڈھکن لگا دیتی ہوں تاکہ یہ گرم رہے، پھر جب ہم کھائیں گے پھر اس کا ڈھکن ہٹائیں گے۔ یہ سموسے آئے ہیں ابھی، سردیوں کی سوغات، سموسوں کے ساتھ، نمک پاروں کے ساتھ۔ اور یہ باؤجی بھی آئے ہیں، میرے شہزادے ابھی آئے ہیں۔ میں نے کہا چلو بلاگ اسٹارٹ کر لیں۔ آنکھوں میں دیکھیں کتنا پانی ہے، بچے بھی ہلکان ہو گئے ہیں سردی سے، بہت سردی پڑ رہی ہے اس وقت کراچی میں۔ آج امی سے بات ہو رہی ہے۔ السلام علیکم، کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ طبیعت اچھی ہی ہوگی، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے، تندرستی دے۔ دعائیں تو دعائیں ہوتی ہیں، ماں باپ بھی بچوں کے لیے کرتے ہیں، بچے بھی ماں باپ کے لیے کرتے ہیں۔ اصل میں بات یہ ہے امی کہ تم خوش رہو۔ اس عمر میں ہر بچے یہ چاہتے ہیں، تم خوش رہو، تم صحت مند رہو، تم تندرست رہو، تم توانا رہو۔ بے شک کسی سے ملو یا نہ ملو، بے شک کسی سے ناراض رہو، میں نے تو یہ سوچا ہوا ہے آپ کو خوش رہنا چاہیے۔ آپ کی خوشی میں ہم بچوں کی خوشی ہے، کیونکہ جہاں آپ کھڑی ہو ہم بھی وہیں کھڑے ہیں، خاص طور سے میں تو وہیں کھڑی ہوں۔ تو اب اچھا، مجھے کوئی کچھ بتاتا نہیں ہے، میں خصوصی کچھ پوچھتی نہیں ہوں، میں کہیں جا کے پوچھوں، مجھ تک بس باتیں آ جاتی ہیں، اور پھر میں اس کو کنفرم کرتی ہوں کچھ کہنے سے پہلے کہ اس میں کیا حقیقت ہے۔ اب دیکھو، تم اس طرح سے ناراض ہو کے گھر سے آ جاؤ، مطلب سارا کیا دھرا پانی میں ملا دو۔ بے شک وہ تمہاری بیٹی تمہارا اٹوٹ انگ ہے، میں جانتی ہوں وہ تمہارا اٹوٹ انگ ہے۔ دیکھیے، اگر آپ اپنے بیٹوں سے بات منوانا چاہیں گی تو وہ مان لیں گے، آپ ان سے کہو بھائی اس سے مل لو، مل لیں گے۔
آپ کے کہنے سے وہ اپنی بیٹی کی شادی میں بلاوا دینے گیا تھا نا، اور اس نے آپ کی خاطر کیا کیا؟ دروازہ ہی نہیں کھولا۔ اس نے آپ کی خاطر کیا کیا؟ اس نے دروازہ ہی نہیں کھولا۔ تو یہ بات مجھے کہنی نہیں چاہیے تھی، لیکن میں تمہیں یاد دلا رہی ہوں کہ تمہارے بیٹے تم سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ اگر تم ان سے یہ کہتی تھی کہ یہ نہیں جہاں ہوگی، جیسے طبا کی شادی میں تم نے کہا یہ اگر آئے گی تو میں نہیں جاؤں گی، تو انہوں نے مجھے نہیں پوچھا، ٹھیک ہے؟ مجھے ساری باتیں یاد آ جاتی ہیں اور پھر میں صحیح کرتی ہوں۔ پھر لوگوں کو کڑوی کڑوی لگتی ہیں، اور کڑوی باتیں ہیں تو کڑوی لگیں گی نا۔ اس نے وہ تم سے اتنی محبت کرتی ہے جو تمہارا اٹو ٹنگ ہے کہ اس نے دروازہ نہیں کھولا۔ اگر دروازہ کھول دیتی، اور دروازہ کیا نہیں کھولا، کہہ دیا میں تو گھر میں ہی نہیں ہوں، میں تو گھر میں ہی نہیں ہوں۔ بچے نے کہا رکو، جیسے کہ کوئی باہر سے پانی پینے کے لیے چوکیدار آیا ہے اور اس نے کہا جی ہم کو ایک گلاس پانی دے دو باجی، ہم پیاسا بیٹھا ہے۔ تو اس نے کہا اچھا، بچے نے کہا اچھا میں امی سے پوچھ لوں کہ تم کو پانی دینا ہے کہ نہیں دینا۔ اور پھر وہ اندر گیا، اس کی ماں نے اجازت دی، کہہ دو امی نہیں ہے، ہم پانی نہیں دے سکتے، دیٹس آل۔ تو وہ تمہارا اتنا اٹو ٹنگ ہے کہ اس نے تمہارے منہ سے کچھ بھی نہیں سمجھا۔ ابھی آپ اچھا چلے، اب اٹو ٹنگ جو ہے، آپ تو اٹو ٹنگ کے پاس بیٹھ گئی، ٹھیک ہے، اور دوسرا اٹو ٹنگ آپ کو یہاں سے بھگانے میں لگا ہوا ہے۔ مطلب آپ کی دونوں بیٹیاں آپ کے ساتھ میں کیا سیاست کرتی ہیں؟ دیکھیں میں تو سچی بات کہوں گی، بے شک آپ کے بیٹے میرے ساتھ کتنے ہی برے ہیں، کتنے ہی برے ہیں، لیکن وہ آپ کو دیکھتے ہوئے آپ کی دونوں بیٹیوں کے ساتھ سنجیدہ ہیں۔ وہ آپ کے منہ سے ہر حال میں یہ رشتہ نبھانا چاہتے ہیں، سارے کے سارے اللہ نے جتنے آپ کو بیٹے دیے ہیں، جو دنیا سے چلا گیا وہ بھی، اور جو ابھی دنیا میں ہے وہ بھی، وہ آپ کے منہ سے وہ رشتہ نبھانا چاہتے ہیں کہ ہماری ماں کس میں راضی رہے۔ تو یہ بات اٹو ٹنگ کو بھی سمجھاؤ نا، سمجھاؤ۔ مطلب ایک نے تمہیں بھڑکایا، تم گھر چھوڑ کے آ گئی، دوسری تمہیں وہاں سے روانہ کرنے کے چکر میں، تو پھر ان سے کہو دونوں ایک جیسی سوچ رکھو، دل کو بڑا کرو، دل کو بڑا کرو۔ چلو جاؤ تمہاری ایسی کی تیسی، جیسے اس نے کیا تھا، نہیں ہوں میں۔ رحمان چوکیدار آیا، نہیں ہوں میں، سمجھ گئی؟ رحمان چوکیدار آیا، نہیں ملنا مجھے رحمان چوکیدار سے، نہیں ملنا مجھے رحمان چوکیدار سے۔ تو مجھے تکلیف ہو رہی ہے اس وقت میں، اس عمر میں آپ کے ساتھ کوئی سیاست نہ کرے، آپ کے ساتھ کوئی سیاست نہ کرے، رشتوں کی سیاست نہ کرے۔ آپ کہہ دو اپنے بچوں سے کہ بھائی ان سے مل لو، ملیں گے، مجھے یقین ہے، پکا یقین ہے، 1000% یقین ہے۔ آپ کے دل میں کیا ہے مجھے سب پتا ہے، جانتی ہوں میں، مجھے سب معلوم ہے، بلکہ سب کے دلوں کا پتا ہے مجھے، ورنہ میں بھی انسان ہوں، میں بھی انسان ہوں۔ آنکھوں میں رات گزر جاتی ہے، دل دماغ کو چین سکون نہیں ہے۔ آنکھوں میں رات گزر جاتی ہے، دل دماغ کو چین سکون نہیں ہے۔ اور آپ کو پتا ہے میں بہت سوچتی ہوں، ہر چیز کے لیے سوچتی ہوں، میں سب کو جانتی ہوں، سب کے لیے جانتی ہوں، لیکن آپ اس وقت جو کر رہی ہو نا امی، یہ نہیں کرو، بلکہ جو بھی آپ کے ساتھ کوئی بھی سیاست لگا رہا ہے نہیں کرے۔ آپ اپنے گھر جاؤ، اپنے بیٹوں کے گھر میں رہو، اور اچھا کوئی آپ کو پھر لے کے جائے، مطلب کوئی تیسرا آدمی آ کے آپ کو سمجھائے، تیسرا آدمی آ کے سمجھائے، کوئی باہر والا آ کے آپ کو سمجھائے کہ آپ یہ صحیح کر رہی ہو، یہ غلط کر رہی ہو، چلو گھر جاؤ، تو اس میں ان کی انسلٹ ہے نا۔ دیکھو یہ میری اور ان کی لڑائی ہے، یہ میری ان کی لڑائی کیا یار، کچھ بھی نہیں ہے، بس نہیں نبھا سکے رشتہ، نہیں نبھا سکے، نہیں ہم کو سمجھ سکے، انہوں نے اپنے سارے مسئلے ہم سے حل کرا لیے، یا ہمیں اس قابل سمجھا، چلو جی اللہ توبہ، اللہ معاف کرے، اللہ تو مجھے معاف کرے، دل سے معافی مانگ رہی ہوں، یا اللہ تعالیٰ نے مجھ سے جو بھی جس کے لیے کروایا وہ کروایا، اور اللہ ابھی بھی کرواتا رکھے، مرتے وقت تک کرواتا رکھے، ٹھیک ہے۔ مطلب یہ ان کا میرا مسئلہ ہے، لیکن پھر میں یہ نہیں چاہوں گی کہ مطلب آپ کسی کے تیسرے کے کہنے سے جائیں گی تو یہ بات اچھی ہوگی، یہ بات تو بالکل بھی اچھی نہیں ہے۔
بالکل بھی اچھی نہیں ہے، مطلب سارے کیے دھرے پہ پانی پھر گیا. زندگی بھر انہوں نے رشتے نبھائے، تمہاری 2 اٹوٹ انگ کے ساتھ تو بہت سنسیئر بہت سنجیدہ ہو کے نبھائے اور ابھی بھی نبھائے. دیکھو آپ نے کہا جاؤ کارڈ لے کے، رحمان چوکیدار گیا، دروازہ نہیں کھولا. یہ تمہاری بات تھی نا، یہ تمہاری بات تھی نا، تو تم ان سے جو چاہے کروا سکتی ہو. اب لوگ تمہیں سمجھانے آئے، مطلب کیوں سمجھائیں تمہیں بھائی؟ اور کیوں کوئی جا کے کسی کے گھر میں خرافات پھیلائے؟ کیوں خرافات پھیلائے؟ کیوں خرافات پھیلائے؟ کائے کے لیے پھیلائے؟ ارے سب اپنے اپنے گھر میں خوش رہو، سب اپنے اپنے گھر میں خوش رہو. تم نے تو جھوٹ سچ کے پہاڑ بنا رکھے ہیں، بلکہ چائنا بنا رکھا ہے جھوٹ سچ کا. وہ گوادر میں ہے، وہ بلوچستان میں، وہ یہی گھومتا پھرتا نظر آتا ہے. اچھا، جن لوگوں سے اپنی عزت نہیں بچائی جا رہی، سب سے بڑی بات یہ، پھر کہنے میں بات آتی ہے تو کہہ دی جاتی ہے، جو لوگ اپنی عزت نہیں بچا پا رہے ہیں، اس میں بے شک میں ہی کیوں نہ شامل ہوں، پہلے تو میں اپنے آپ کو دیکھوں. جو لوگ اپنی عزت نہیں بچا پا رہے وہ آپ کا خیال کیا کریں گے؟ آپ کو کیا مشورہ دیں گے؟ جواب دیں مجھے آپ. جواب تو آپ دو گی نہیں. میں نے تو یہ بھی سنا ہے کہ اگر تم مجھ سے ملو گی تو ان کے دروازے تمہارے لیے بند ہو جائیں گے. کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، قیامت کے روز تو ہم ملیں گے نا، ملیں گے نا قیامت کے روز. پھر کیا کریں گی؟ وہاں بھی کوئی شرط رکھیں گی؟ کوئی بات نہیں. مجھے کوئی میں وقتی طور پہ تھوڑا سا ڈسہارٹ ہو جاتی ہوں، لیکن پھر میں اپنے آپ کو خود ہی سمجھا لیتی ہوں، کیونکہ اللہ پاک نے، کیونکہ مجھے اللہ کو پتا ہوتا ہے کہ میرے بندے پہ دنیا میں جا کے، کیونکہ بچہ جب 3 مہینے کا پیٹ میں ہوتا ہے اس کے لیے تو اللہ پاک سب کچھ اسی وقت لکھ دیتا ہے، اس کی تقدیر کا جو اس کا فرمان ہے سب اسی وقت لکھ دیتا ہے. تو اس نے تو لکھا ہوا ہے، یہ جو کچھ بھی میرے ساتھ ہو رہا ہے یہ سب لکھا ہوا ہے، جو کچھ بھی ہو رہا ہے، بلکہ میرے ساتھ ہی نہیں جس کے ساتھ جو ہو رہا ہے. لیکن انسان تدبیر کرتا ہے تو تقدیر بدلتی ہے، یہ بھی میرا ماننا ہے. تدبیریں تقدیریں بدل دیتی ہیں، دعائیں تقدیریں بدل دیتی ہیں، یہ میرا ماننا ہے. یہ میرا ماننا ہے کہ تدبیریں کرنے سے انسان کی ہستی پلٹ سکتی ہے، اس کے نصیب مقدر بدل سکتے ہیں. اب آپ دیکھو، آپ کے دونوں جو اٹوٹ انگ ہیں وہ میرے قریب سے بھی نہیں گزری ہے. میں نے بہت کوشش کی، بہت کوشش کی کہ یہ میرے ذرا آس پاس ہو جائیں، مطلب ان کو پالا پوسا بڑا کیا، اپنی پرورش میں رکھا، دبوچ کے رکھا، گلے سے لگا کے رکھا. اور دیکھو اینڈ میں مجھے کیا ملا؟ جو ان کی اندر والی چیز تھی وہی سامنے آ گئی. مجھے گالیاں ملتی ہیں اور میں کسی سے کوئی گالی والی نہیں بکتی ان کے لیے. مجھے کیا ضرورت پڑی ہے؟ کیا ضرورت پڑی ہے؟ تو آپ کو کوئی تیسرا آدمی آ کے سمجھائے گا تو آپ خود چلی جاؤ گھر. ٹھیک ہے، سب اپنے اپنے گھر میں خوش رہیں، آپ کو آپ کے حال پہ چھوڑ دیں. حال پہ نہیں، آپ بہت خوش نصیب عورت ہیں. اللہ تعالیٰ ایسے بیٹے سب کو دے، ایسے بیٹے سب کو دے جیسے آپ کے بیٹے ہیں، اور ایسی بیٹیاں نہ دیں جو شر پھیلائیں. اس میں ایک بیٹی میری بھی شامل ہے جو شر پھیلائیں. صحیح کہا تھا اس نے، شر پھیلا دیا، شر پھیلا دیا. وہ کہتی ہے میں تو اپنی خالاؤں میں ممانیوں میں پلی ہوں. بالکل، وہ خالاؤں میں اور ممانیوں میں پلی ہے نا، تو اسی وجہ سے وہ شرری ہے. خیر سوری، ممانیوں کی میں بات نہیں کروں گی، خالاؤں میں زیادہ رہی ہے اس وجہ سے وہ شرری ہے. تو شر نہیں پھیلائے کوئی بھی. آپ اپنے گھر چلی جاؤ، کیونکہ ایک بیٹی نے آپ کو اپنے گھر سے رخصت کروا دیا اور دوسری آپ کو وہاں پہنچانے کی تدبیریں کر رہی ہے. تو کیوں تدبیر کرے؟ تمہارا گھر ہے، تمہارے بیٹے ہیں، جاؤ اپنے گھر. تمہارا گھر ہے، تمہارے بیٹے ہیں، اپنے گھر جاؤ. چلو آج کے لیے اتنا کافی ہے. اگر شام میں ویڈیو بنایا تو پھر بات کروں گی. طبیعت اچھی نہیں ہے میری، لوگ کہہ رہے ہیں مجھ پہ جادو ٹونا ہو رہا ہے، کیونکہ میرے یہ دیکھیں جی، یہ میں میتھی سکھا رہی ہوں. یہ جو کپڑے رکھنے والی ایک ہوتی ہے نا دلہا دلہن کے، کیونکہ یہ چاروں طرف سے ہوادار ہوتی ہے، ورنہ میتھی کسی کپڑے پہ ڈالو نیچے موٹا کپڑا ہوتا ہے، پھر اس کو اٹھانا سکھانا. تو یہ میں نے اس میں نیٹ بچھا دی اور نیٹ بچھا کے اس کے اوپر میتھی دھو کے ڈال دی. دیکھیے کتنی ہری بھری میتھی ہو رہی ہے اور کہیں سے بھی خراب نہیں ہوئی ہے، کہیں سے بھی. اور یہ ہوگی بھی نہیں کیونکہ اس کو چاروں طرف سے ہوا لگ رہی ہے.
شام ہو گئی تو میں اندر لے آئی، صبح کو میں باہر رکھ دوں گی اس کو۔ دیکھیے میں نے اس کو ڈھک بھی دیا اور ٹانگ بھی دیا، اور آرام سے یہ میتھی اب کل جو ہے بالکل خشک ہو جائے گی، کیونکہ نیچے سے بھی اس میں ہوا لگ رہی ہے، اوپر سے بھی ہوا لگ رہی ہے نیٹ پہ میں نے ڈال دیا، مطلب بڑے آرام سے اور بڑی فریش میتھی یہ ہری بھری تازی تازی بالکل تیار ہو جائے گی۔ کل کی دھوپ اور لگے گی، مطلب ادھر سے ادھر اٹھاتے پھرو، ادھر سے ادھر اٹھاتے پھرو۔ ایسی ہی کوئی چیز آپ لوگ بھی بنائیں، یا میں تو اس کی 4 گٹھائیں مان لیتی ہوں، لیکن پھر بھی چیزیں اکٹھی ہو جاتی ہیں، لیکن یہ ٹوکری کا آئیڈیا میری سمجھ میں آیا اور میں نے اس کو بنا لیا۔ میرے پاس ایسی بہت ساری ٹوکریاں ہیں، چھوٹی بڑی ہے، سب سے بڑی ہے۔